شاہد خاقان عباسی کا اہم مشورہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ملک کو درپیش بے شمار مسائل کے حل کا واحد راستہ قومی مذاکرات ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے ان خیالات کا اظہار بدھ کی شب ڈاؤن نیوز کے پروگرام لائیو ود عادل شاہ زیب میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ ری امیجننگ پاکستان نامی مہم میں شریک شاہد خاقان عباسی نے انٹرویو کے دوران کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو آگے آنا چاہیے اور ملکی مسائل کے حل کے لیے قومی مذاکرات کا اعلان کرنا چاہیے۔ آج یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تاہم سابق وزیر اعظم نے زور دے کر یہ بھی کہا کہ انتخابات کا انعقاد ثانوی اہمیت کا حامل ہے اور الیکشن ملک کو درپیش مسائل کا حل نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا اسٹیک ہولڈرز کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ سیاست کرتے رہیں گے اور ملک کو اسی طرح سے چلائیں گے جیسے ماضی میں چلاتے رہے۔ انٹرویو کے دوران جب ان سے یہ پوچھا گیا کیا ان کی جماعت مسلم لیگ نون بھی قومی بات چیت کے انعقاد کے خیال کو سپورٹ کرے گی، اس پر انہوں نے کہا اس کے لیے تیار ہوگی۔ میں پارٹی کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں، لیکن کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ کسی کے پاس ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس ملکی مسائل کے حل کے لیے کوئی اور طریقہ موجود ہے تو وہ تجویز کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے کہ آگے بڑھنے کا یہی واحد راستہ ہے، پاکستان کے مسائل کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا کسی ایک سیاسی جماعت میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ تنہا ملک کے مسائل حل کر سکے؟ کیا گزشتہ 1.5 سال میں کسی سیاسی جماعت نے ملکی مسائل پر بات کی؟ سابق وزیر اعظم نے کہا ہم نے ایک دوسرے کو گالیاں ضرور نکالی ہیں، ہم نے دوسرے کو جیلوں میں ڈالا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی حتک کی ہے، ایک دوسرے کی تذییق و تذلیل کی، ہم نے پارلیمنٹ کو مفلوج کیا اور اسے لایعنی و بیمانی تبادلہ خیال کی جگہ بنا دیا، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی ملکی مسائل کے بارے میں بات نہیں کی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جبکہ حکمران اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ انتخابات پر بات چیت کرنے پر تقسیم کا شکار دکھائی دے رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے پیپلز پارٹی نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ متنازع مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کر بیٹھیں، جبکہ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام نے عمران خان کی زیر قیادت جماعت کے ساتھ بات چیت کے خیال کو مسترد کر دیا تھا۔ حکمران مسلم لیگ نون نے خود اس معاملے پر منقسم ہے۔ اس کے کچھ رہنماؤں جیسے سینیٹر مشاہد حسین سعید نے زور دے کر کہا کہ انہیں پی ٹی آئی سے بات کرنی چاہیے، جبکہ کچھ دوسرے رہنماؤں جیسے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اس خیال کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ ہفتے سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کے معاملے پر مشترکہ پوزیشن لینے کے لیے مخلوط حکومت میں شامل تمام جماعتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس مقصد کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ اس سے قبل پارٹی کے میڈیا سیل کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مخلوط حکومت میں شامل اتحادیوں اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت پر اتفاق رائے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی میں وزیر تجارت سید نوید قمر، وزیر اعظم کے مشیر برائے امور و کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ اور پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی شامل ہیں۔ اس کمیٹی کے ارکان نے اسلام آباد میں وزیر نارکوٹکس نواب زادہ شاہجہان بگٹی سے ملاقات کے بعد ان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کی۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ جمہوریت ڈائیلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ سیاسی جماعتوں اور اداروں کے اندر اختلاف ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اس وقت ملک مشکل حالات میں ہے، سیاسی جماعتیں ہمیشہ ڈائیلاگ کرتی ہیں۔ نواز شریف اور بے نظیر نے ضلع وطنی میں ڈائیلاگ کر کے سی او ڈی بنایا۔ ملک میں اس وقت جمہوریت بے نظیر اور نواز شریف کی وجہ سے ہے۔ آصف علی زرداری نے وفاقی جمہوریت پر عمل کیا۔ ہم نے شاہجہان بگٹی سے درخواست کی ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال اور ٹینشن کو ختم کیا جائے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ نواب شاہجہان بگٹی اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں، اس لیے ہم ان کے پاس آئے ہیں۔ ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اتحادیوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ملک کا سیاسی درجہ بڑھ رہا ہے، اسی کو کم کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی ہے۔